اچھا، اس کے اندر ایک بات کلیئر کر دیجیے گا، ہمارے پاس اس وقت وسیم سجاد صاحب بہت ہی سینئر وکیل ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. بہت بہت شکریہ جی، آپ نے بھی آج ہمیں وقت دیا. آپ نے شاید شارٹ آرڈر پڑھ لیا ہو، معلوم نہیں کہ آپ کو وقت بھی ملا کہ نہیں ملا اس کو پڑھنے کے لیے، مگر جو آج کا فیصلہ آیا ہے جہاں پہ میجورٹی ججمنٹ آئی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھا گیا ہے، اور جس طرح کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ایکسپلین کر رہے تھے کہ رائٹ ٹو اپیل جو ہے وہ پرسپیکٹیولی دیا گیا ہے، یعنی کہ رائٹ آف اپیل تب ہوگا جب آگے جو کیسز بڑھتے ہوئے آگے جاتے ہوئے فیوچر میں جو کیسز ہیں ان کو رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا صرف مفاد عامہ کے کیسز ہوں گے، کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوں گے، یا عام کیسز بھی ہوں گے؟ وسیم سجاد صاحب، آپ اس آرڈر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو قانون چیلنج کیا گیا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس میں دو تین چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو بینچ بنانے کے اختیار ہے وہ چیف جسٹس کی بجائے 3 ججز کو دے دیا گیا تھا. وہ انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے، اب یہ جو بینچ بنیں گے وہ 3 ججز بنائیں گے، اور جو چیف جسٹس کا ایک انفرادی اختیار تھا وہ ختم کر دیا گیا. یہ کوئی اچھی بات ہے، وکلاء کا بھی عرصے سے یہ ڈیمانڈ تھا کہ یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے 184(3) یعنی ہر کیس کا نہیں، 184(3) کے تحت جو فیصلے ہوں گے اس کے خلاف اپیل کا حق جو ہے وہ دیا گیا تھا قانون کے تحت، اور اس کو بھی انہوں نے درست قرار دی ہے اور کہا ہے کہ جی یہ اپیل ہو سکتی ہے. لیکن جو اہم بات راج صاحب نے کہی وہ صحیح ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا اثر ماضی سے نہیں ہوگا، یعنی جو پرانے کیسز ہیں اس کو ہم کہیں گے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. جو نئے کیسز آئیں گے 184(3) کے تحت اس کے خلاف اپیل ہو سکے گی. اب آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا اس کا سیاسی اثر کیا ہوگا. تو اس کے سیاسی اثر، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ڈسکوالیفائی ہوئے تھے 184(3) کے تحت سیاستدان، اس میں جو نمایاں لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں اور جہانگیر ترین صاحب ہیں. ان کا خیال تھا کہ جی ان کو اپیل کا حق مل جائے گا، گو ان کی سزا اس قانون کے آنے سے پہلے دی گئی تھی، لیکن وہ سپریم کورٹ نے نہیں مانا. لیکن ایک اور پہلو ہے اس کا جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ کہا تھا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے جو کہ فار لائف کی گئی تھی، اس کی جو حتمی مدت ہے وہ 5 سال ہوگی. اور یہ قانون بن گیا ہے، یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ کی گئی تھی. تو اب جہاں تک قانون کا تعلق ہے یہ ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کے بعد ختم ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں قانون جو میاں صاحب یا جہانگیر ترین دونوں کی مدت 5 سال ہو چکی ہے. اب یہ قانون تو آ گیا ہے، جب کوئی میاں صاحب یا جہانگیر ترین صاحب اپنے پیپرز فائل کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ جی یہ قانون غلط ہے، آئین کے خلاف ہے. تو یہ معاملہ پھر دوبارہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جائے گا کہ کیا الیکشن ایکٹ 2017 جس میں ترمیم کی گئی تھی کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے. کیا یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کی لمٹ 5 سال جو کی گئی تھی وہ آئین کے مطابق صحیح کی گئی ہے یا غلط کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اوپن کویسچن ہے اور آئندہ یہ سوال اٹھے گا اور اس کے سیاسی اثرات ہوں گے. یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے حوالے سے، مگر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایز تھنگز اسٹینڈ ٹوڈے میاں نواز شریف صاحب اہل ہو گئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، یا آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اٹھے گا ریٹرننگ افسر کے سامنے. ریٹرننگ افسر کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا یہ کہنے کا کہ میں قانون کو نہیں مانتا، تو وہ تو کہے گا کہ جی یہ ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہے، لیکن اس کو چیلنج کیا جائے گا اور یہ معاملہ پھر ہو سکتا ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک جائے کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے.